دنیا میں غم تو بہت ہیں۔ کبھی انسان خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرتا ہے تو کبھی اتنا تھک جاتا ہے کہ خود سے بھی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے زندگی سے سیکھی ہے، اللہ اگر کوئی غم دیتا ہے تو اس کے بدلے کچھ چھپا ہوا ضرور رکھتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی دعا کی قبولیت میں، اور کبھی ایک نئے خود کی صورت میں۔ بس فرق یہ ہے کہ انسان غم کو دیکھ لیتا ہے مگر اس انعام کو پہچان نہیں پاتا۔ کبھی کبھی جو چیز چھن جاتی ہے نا، وہ اس لیے نہیں جاتی کہ اللہ نے چھین لی، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے کچھ بہتر لکھا ہوتا ہے، اور وہ بہتر چیز تب تک نہیں ملتی جب تک پرانی چیزیں چھوڑ نہیں دی جاتی، اور انسان کو یہی سب سے مشکل لگتا ہے چھوڑ دینا، صبر کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی دل اتنا ٹوٹا ہوتا ہے کہ کسی کے دلاسے میں بھی قرار نہیں ملتا، تب انسان خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ خاموشی بھی دعا ہے، وہ آنسو بھی ذکر ہے، اور وہ بے بسی بھی عبادت ہے۔ اللہ آزمائش کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے، مگر وہ آسانی کبھی ظاہری نہیں ہوتی۔ کبھی دل کے اندر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، جیسے طوفان کے بیچ کوئی روشنی ہو جو کہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سکون، وہ اطمینان جو کسی انسان کے لفظوں سے نہیں آتا، وہ صرف اللہ کے قریب جانے سے ملتا ہے۔ ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جب تم اپنے زخموں کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ ان زخموں کے ذریعے رب کو پہچاننے لگتے ہو۔ جب تم سمجھ جاتے ہو کہ اگر وہ تکلیف نہ ملتی تو شاید تم اللہ کے اتنے قریب کبھی نہ آتے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے کہ انسان سوچتا ہے یا اللہ آخر کب تک، لیکن پھر اندر سے ایک نرم سی آواز آتی ہے، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ میری رحمت تمہارے درد سے بڑی ہے۔ یہی تو اصل آزمائش ہے، ایمان کا امتحان، کہ تم تکلیف میں بھی اللہ کو یاد رکھو، مایوسی میں بھی امید رکھو، اور ٹوٹنے کے بعد بھی دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں صبر وہ طاقت ہے جو صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جن کے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے پر رضامند رہنا، چاہے دل رو رہا ہو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے، لیکن جب دیتا ہے نا تو احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ وقت پر دے دیتا تو تم سنبھال نہیں پاتے۔ وہ تمہیں تیار کرتا ہے، پختہ بناتا ہے، اور پھر وہ چیز دیتا ہے جو تمہارے لیے واقعی بہتر ہو۔ کچھ دعائیں فوراً پوری نہیں ہوتی کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم پہلے خود کو پہچانو۔ جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے تو اس کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں۔ پہلے وہ دنیا مانگتا ہے، پھر وہ صرف اللہ مانگنے لگتا ہے، اور یہی سب سے بڑی آسانی ہے کہ تمہیں دنیا کے شور میں اللہ کی موجودگی محسوس ہونے لگے۔ جب سب کچھ بکھرا ہوتا ہے پھر بھی تمہارے دل میں ایک یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو تمہاری ہر حالت جانتا ہے، وہی جو تمہیں غم دیتا ہے اور وہی جو ہر غم میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں غم نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے قریب لانے کا بہانہ دیتا ہے، کیونکہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن درد میں اللہ کو اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں کہ خود اللہ بھی ان کی خاموشی سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ لمحہ ہے جہاں آزمائش کے ساتھ آسانی شروع ہوتی ہے، جب تمہارے اندر کا شور ختم ہو کر ذکر میں بدل جاتا ہے، جب تمہاری تھکن عبادت میں بدل جاتی ہے، اور تمہارا درد یقین میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ٹوٹ کر بھی مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے اللہ نے تکلیف دی ہے تو اس کے بدلے سکون بھی لکھا ہوگا، بس ابھی وقت نہیں آیا۔ اور جب وہ وقت آتا ہے نا تو احساس ہوتا ہے
کہ ہر زخم دراصل تمہیں اللہ تک لے جانے کا راستہ تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنی ہی دعاؤں کے پیچھے تھک جاتے ہیں۔ ہم وہی چیز مانگتے رہتے ہیں جو ہمیں لگتی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ وہ کبھی کبھی خاموش رہ کر ہماری ساری مانگوں کے پیچھے کی حقیقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم روتے ہیں ایک قطرے کے لیے اور وہ اوپر عرش سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے تو میں نے پورا سمندر لکھ رکھا ہے۔ کیا پتہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چھن گئی وہ تمہیں ڈوبنے سے بچا گئی ہو؟ کیا پتہ جو دروازہ بند ہوا وہ دراصل کسی غلط راستے سے موڑنے کے لیے بند کیا گیا ہو؟ اللہ کے فیصلے ہمیشہ خاموش ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایسی حکمت چھپی ہوتی ہے جو تمہیں تب سمجھ نہیں آتی، مگر وقت گزرنے کے بعد تمہیں شکر کرنا آ جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں دل بہت دکھی ہوتا ہے، جہاں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن وہی جگہ دراصل ایک نئے آغاز کی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، وہ تم سے کچھ لیتا ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ تمہیں وہ چیز دے جو تمہارے نصیب کے لائق ہو۔ بس صبر کا وقت مشکل ہوتا ہے، وہ وقت جب کچھ سمجھ نہیں آتا، جب ہر راستہ بند لگتا ہے اور تمہارے دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، یا اللہ آخر کیوں؟ لیکن وہی سوال آہستہ آہستہ یقین میں بدل جاتا ہے جب تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے جو چھین لیا تھا وہ دراصل تمہارے حق میں بہتر تھا۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم پہلے سنبھل جاؤ، پھر وہ نعمت تمہیں دے جو تمہیں ہمیشہ سنبھال سکے۔ تم دعا مانگتے ہو اللہ مجھے یہ دے دے، اور اللہ کہتا ہے پہلے تمہیں وہ بننا ہے جو اس چیز کے لائق ہو۔ اس لیے کبھی کبھی وہ خاموش رہتا ہے، کبھی کچھ چھین لیتا ہے، کبھی تمہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم لوگوں سے ہٹ کر اس کی طرف لوٹ آؤ۔ کبھی دل کے دکھی ہونے میں بھی ایک خاص برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہی دکھ تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جس دل نے اللہ سے بات کر لی نا وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ کیا تم نے محسوس کیا ہے کبھی جب تم بہت رو لیتے ہو، پھر ایک لمحے بعد دل میں سکون سا اتر آتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعا سن لیتا ہے، جب وہ تمہارے اندر کے طوفان کو تھام لیتا ہے۔ کبھی اللہ تمہیں آسانی چیزوں میں نہیں دیتا بلکہ تمہارے دل میں دے دیتا ہے۔ ایسی آسانی کے حالات وہی رہتے ہیں مگر تم بدل جاتے ہو، پھر دکھ بھی دکھ نہیں لگتا اور تنہائی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہی وہ آسانی ہے جو آزمائش کے ساتھ آتی ہے، جب اللہ تمہیں اندر سے سکون دے دیتا ہے، جب تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ تم ہر حال میں شکر کرنے لگتے ہو۔ پھر تم لوگوں کے بدلنے سے نہیں ڈرتے، تم حالات کے سخت ہونے سے نہیں گھبراتے، کیونکہ تم جان چکے ہوتے ہو اللہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی دل دکھی ہو کر کہتا ہے کاش وہ سب ویسا ہی رہتا، لیکن ایمان والا دل آہستہ سے جواب دیتا ہے جو گیا وہ خیر تھی، جو بچا وہ نصیب تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی وہ ساتھ چلتی ہے، بس نظر آنے میں دیر لگتی ہے۔ کبھی کبھی صبر کا سفر لمبا لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ دل میں وہ سکون ڈال دیتا ہے جو کسی انسان کے لفظوں میں نہیں ملتا۔ وہی دل جو کل تک رو رہا تھا اب شکر کے سجدے میں جھکنے لگتا ہے۔ وہی آنکھیں جو رونے سے تھک گئی تھیں اب خاموش خوشی سے بھیگنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا ایک الگ سا احساس ہے جو لفظوں میں نہیں صرف دل میں اترتا ہے۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس اس لمحے کا انتظار کرتا ہے جب تمہارا دل مکمل طور پر اس سے جڑ جائے، جب تمہارا یقین پختہ ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے
وہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ بہتر ہی کرتا ہے۔ پھر دیکھو وہ تمہارے دل کے اندر سے خوف نکال دیتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں میں امید لوٹا دیتا ہے، وہ تمہیں ایسے سکون سے نوازتا ہے جیسے طوفان کے بعد سمندر بالکل پرسکون ہو جائے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو اللہ دل میں جواب دیتا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ، تھوڑا سا اور صبر کر لو، اور وہ تھوڑا سا صبر پوری زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ صبر تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے۔ کبھی تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارے دل سے وہ بوجھ ہٹ گیا ہے، کہ وہ درد جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا اب عبادت بن گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارا دل اپنے نور سے بھر دیتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم کبھی اکیلے نہیں تھے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا۔ اللہ جب محبت کرتا ہے نا تو تمہیں ہر حال میں مطمئن کر دیتا ہے، وہ تمہیں لوگوں سے نہیں خود سے جوڑ دیتا ہے، اور یہ جو قربت ہے نا یہی سب سے بڑی راحت ہے جو آزمائش کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم آج بھی کسی غم میں ہو تو یقین رکھو تمہارا رب تمہیں بھولا نہیں ہے، وہ تمہیں بنا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور تمہیں اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں تم کہو گے اگر وہ درد نہ ہوتا تو میں اللہ کو ایسے کبھی نہ پہچان پاتی۔ یا اللہ ہماری آزمائشوں کو نور ایمان میں بدل دے، ہمارے غموں میں سکون دل عطا فرما، اور جب ہم کمزور ہو جائیں تو ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں وہ یقین عطا فرما جو ٹوٹنے کے بعد بھی قائم رہے، اور وہ محبت دے جو صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔